اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب غیر احمدیہ حضرات سے وفات مسیح پر گفتگو ہوتی ہے تو وہ آیت ان اللہ علی کل شیء قدیر پیش کر کے کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اس لیے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھا سکتا ہے۔ ان کے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کا تصور یہ ہے کہ اس کے ہاں نہ کوئی قاعدہ ہے نہ قانون، نہ کوئی اصول ہے نہ ضابطہ، گویا وہ ایک ایسا مطلق العنان حاکم ہے جو اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتا اور جب چاہے ان کی خلاف ورزی کرتا رہتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قادر ماننے والے یہ بات تسلیم کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو نبی بنا کر بھیج سکتا ہے یا کم از کم اس پر وحی نازل کر سکتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اختیار بھی نعوذ باللہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ جو قدرت یہ چاہیں اسے دے دیں اور جو نہ چاہیں وہ اس سے چھین دیں۔ جیسے کہ امیر تقی میر نے لکھا ہے کہ ناحق ہم مجبوروں پہ یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو بس بدنام کیا۔ مطلب یہ کہ ان کے نزدیک خدا تو نعوذ باللہ بس نام کا ہی علی کل شیء قدیر ہے، وہ کرتا صرف وہی ہے جو یہ اس سے کروانا چاہتے ہیں۔ اس مفہوم کو لے کر دہریہ بھی یہ سوال کرتے ہیں یا اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ کیا خدا جھوٹ بول سکتا ہے؟ اگر وہ چیز پر قادر ہے تو کیا وہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ یا پھر یہ کہ کیا وہ کوئی ایسی چٹان بنا سکتا ہے جسے وہ خود بھی نہ اٹھا سکے، یا وہ خودکشی کر سکتا ہے، وہ مر سکتا ہے؟ دہریوں کے ان اعتراضات کے بارے میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر پر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا خدا تعالیٰ مرنے پر بھی قادر ہے، یا کیا خدا تعالیٰ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے؟ یہ اعتراض بالکل بے سوچے سمجھے کیا گیا ہے، کیونکہ قدیر کا لفظ تو قدرت اور طاقت کے کمال پر دلالت کرتا ہے۔ پھر کیا مرنا اور جھوٹ بولنا قدرت اور طاقت کی علامتیں ہیں کہ اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا جائے کہ خدا تعالیٰ مرنے پر اور جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے؟ یہ تو ایسا ہی اعتراض ہے جیسے کوئی کہے کہ فلاں شخص بڑا بہادر ہے تو دوسرا اعتراض کرے کہ کیا وہ ایسا بہادر ہے کہ چور سے ڈر کر بھاگ بھی سکتا ہے؟ ایسے معترض کو کون سا شخص عقل مندوں میں شمار کرے گا؟ دوسرے یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے معترضین کو خاموش کرنے کے لیے علی کل شیء کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور شیء کے معنی چاہی ہوئی چیز کے ہوتے ہیں۔ بس اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ ہر اس چیز پر قادر ہے جس کا وہ ارادہ کر لے۔ ان الفاظ سے وہ اعتراض کلی طور پر باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ موت اور جھوٹ کا ارادہ نہیں کرتا، کیونکہ یہ قدرت نہیں بلکہ ذوف کی علامت ہے۔ تو اس تمہیدی گفتگو کے بعد ہم آیت ان اللہ علی کل شیء قدیر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس آیت میں لفظ شے کا ترجمہ عام طور پر چیز یعنی تھنک کیا جاتا ہے، جو درست نہیں ہے۔ حضرت امام راغب رحم اللہ تعالیٰ اس لفظ کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ اصل میں شاء کا مصدر ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے متعلق شے کا لفظ استعمال ہو تو یہ بمعنی شائن یعنی اسم فاعل کے ہوتا ہے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربی لغت کے حوالے سے لفظ شیعن کی تفسیر میں فرماتے ہیں شیعن شاء کا مصدر ہے۔ عربی میں مصدر کبھی بمعنی اسم مفعول بھی استعمال ہوتا ہے، اور شیع کا لفظ انہی معنوں میں سے ہے، اور اس کے معنی ہے چاہی ہوئی بات۔ نیز اس کے معنی ہے ما یصح ان یعلم و یخبر عنہ، وہ امر یا بات جس کے متعلق خبر دی جا سکے۔ اقرب شے کا ترجمہ امر بات وغیرہ کیا جاتا ہے، مگر شے کے مکمل معنی ہے وہ چیز جسے کوئی فاعل چاہے یا جس کا وہ ارادہ کرے۔ جن آیات میں یہ جملہ ان اللہ علی کل شیء قدیر آیا ہے ان پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں لفظ شے کسی چاہی ہوئی بات کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو لے جاتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر،
دیکھیں یہاں پہ پہلے کہا ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر اس چیز پر جسے وہ چاہے قدرت رکھتا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت 285 میں فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ وہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ تعالیٰ ہر اس چیز پر جسے وہ چاہے قدرت رکھتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ تو کہہ دے کہ اے میرے اللہ، سلطنت کے مالک، تو جسے چاہے فرما روائی عطا کرتا ہے، جسے چاہے فرما روائی چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہے عزت بخشتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے، خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے، یقیناً تو ہر چیز پر جسے تو چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ یہاں بھی بار بار تشاء کا لفظ استعمال کر کے آخر میں کہا کہ جسے تو چاہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخلق ما یشاء، اس آیت کا آخری ٹکڑا ہے یخلق ما یشاء اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جسے چاہے تخلیق کرتا ہے اور اللہ ہر اس چیز پر جسے وہ چاہے قدرت رکھتا ہے۔ شاء اور ارادہ کے دو الفاظ ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے مترادف ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے چاہنے کو شاء یعنی اس نے چاہا کے علاوہ لفظ ارادہ یعنی اس نے ارادہ کیا کے ساتھ بھی بیان کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بات کا ارادہ کرتا ہے وہی کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہر فعل اس کے ارادے کے ساتھ وابستہ ہے، وہ نہ تو غیر ارادی طور پر کوئی کام کرتا ہے نہ کسی مجبوری کے تحت، اور وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتا جس کا وہ ارادہ نہ کرے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 254 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے، یعنی اس کا فعل اور اس کا ارادہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ وہی فیصلہ کرتا ہے، وہی حکم جاری کرتا ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 108 میں فرمایا ان ربک فعال لما یرید، تیرا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور ضرور کرتا ہے، اس کو فعال کہا گیا۔ سورہ الحج کی آیت نمبر 15 میں بھی فرمایا ان اللہ یفعل ما یرید، یقیناً اللہ تعالیٰ وہ فعل کرتا ہے یعنی وہ کام کرتا ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ اور سورہ البروج کی آیت نمبر 17 میں فرمایا فعال لما یرید، جو چاہتا ہے اسے ضرور کر کے رہتا ہے، جس کا ارادہ کرتا ہے وہ ضرور کر کے رہتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اسے اس کے ارادے کے مطابق کرنے سے روکنے کا اختیار رکھتا ہو۔ سورہ الفتح کی آیت نمبر 12 میں فرمایا قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، تو کہہ دے کہ کون ہے جو اللہ کے مقابل پر کچھ بھی تمہارے حق میں اختیار رکھتا ہو، اگر وہ تمہیں تکلیف پہنچانے کا ارادہ یا فائدہ پہنچانے کا ارادہ کرے۔ اب ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے شاء اور ارادہ کو اکٹھا بیان فرمایا ہے۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 41 میں فرمایا انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول لہ کن فیکون، کہ ہمارا قول کسی بات کے لیے، کسی شے کے لیے جس کے ہم چاہیں وہ یہی ہے کہ جب وہ اس کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 83 میں فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یعنی اس کا حکم جو ہے، اس کا امر جو ہے، وہ صرف یہ کافی ہے کہ وہ اس کا ارادہ کرے، اذا اراد شیئا یعنی وہ کسی بات کا، کسی چاہی ہوئی چیز کا ارادہ کرے تو اس کو کہتا ہے کن تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس کا ایک اور اہم پہلو ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پہلے سے صادر کیے ہوئے فیصلوں کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا، وہ عالم الغیب حکیم و خبیر خدا ہے، لہٰذا وہ ایسا کوئی قانون نہیں بناتا جسے بعد میں منسوخ کرنا پڑے۔ چنانچہ مندرجہ ذیل آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے ایک قانون جاری نہ کیا گیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یوں کر دیتا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 20 میں فرمایا کہ وَلَوْلَا کَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے سے ایک فرمان، ایک کلمہ جاری نہ ہو چکا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا ان کے درمیان۔
سورہ ہود کی آیت نمبر 111 میں فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، وہی بات دوبارہ بیان کی کہ اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک فرمان، ایک حکم، ایک کلمہ جاری نہ ہو چکا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک بات پہلے سے جاری کی ہے، اب اس کو خود وائلیٹ نہیں کرتا، اب اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا. پھر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 130 میں فرمایا کہ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک کلمہ پہلے سے جاری نہ ہو چکا ہوتا اور ایک اجل مسمى کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو پھر ان کے لیے ایک چمٹ رہنے والا عذاب بن جاتا. سورہ صافات کی آیت نمبر 172 میں فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً ہمارے بندوں کے لیے جو رسول ہیں ان کے لیے ایک کلمہ پہلے سے جاری ہو چکا ہے، اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ یقیناً وہی ہیں جنہیں نصرت عطا کی جائے گی. پھر سورہ شورا کی آیت نمبر میں بھی 15 نمبر آیت ہے، اس میں فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک کلمہ پہلے سے جاری نہ ہو چکا ہوتا ایک اجل مسمى تک، ایک مقررہ میعاد تک، تو لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ضرور اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا. سورہ حشر کی آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جلا وطنی نہ لکھ رکھی ہوتی، یعنی یہ خیبر کے یہود کی بات ہو رہی ہے جن کو جلا وطن کر دیا گیا تھا غداری کے جرم میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان کے لیے جلا وطنی مقدر نہ ہو چکی ہوتی، پہلے سے نہ اللہ نے لکھ رکھا ہوتا، تو لَعَذَّبَهُمْ، ضرور ان کو عذاب دیتا پھر دنیا کے اندر. سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 54 میں فرمایا کہ وَاسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وہ تجھ سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ عذاب جلدی لا. وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اور اگر ایک مقررہ میعاد پہلے سے نہ جاری کر دی ہوتی، ایک مقررہ میعاد طے نہ کر دی گئی ہوتی، تو لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو ضرور ان پر عذاب آ جاتا جس کا وہ مطالبہ کریں. قرآن مجید سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نفس پر کچھ باتیں فرض کر رکھی ہیں. سورہ الانعام کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے نفس پر رحمت فرض کر رکھی ہے. اسی صورت کی آیت نمبر 55 میں فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس پر رحمت جو ہے وہ لکھ رکھی ہے. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. اب ظاہر ہے کہ جس بات کو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے پر فرض قرار دیا ہے اس کی خلاف ورزی تو ہرگز نہیں کرے گا، ورنہ اس کا اعتبار جاتا رہے گا. اسی قانون کے متعلق، یعنی یہ کہ وہ اپنے بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اسی کے متعلق ایک حدیث میں بھی ذکر ہے جو کہ ترمذی کتاب التفسیر باب تفسیر سورہ آل عمران میں ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ملے اور فرمایا کہ اے جابر تم بجھے کیوں نظر آ رہے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ جنگ احد میں شہید ہو گئے اور بہت سی اولاد اور قرض چھوڑ گئے ہیں. آپ نے فرمایا میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی سے بھی پردے کے پیچھے کے سوا کبھی کلام نہیں کیا اور تیرے باپ کو زندہ کیا اور آمنے سامنے کلام کرتے ہوئے کہا کہ اے بندے مجھ سے کسی چیز کی آرزو کر تو میں تمہیں عطا کروں گا. اس نے کہا کہ اے رب مجھے زندہ کر اور پھر میں دوسری مرتبہ تیری راہ میں قتل کیا جاؤں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری طرف سے یہ بات جاری ہو چکی ہے کہ مرنے والے دوبارہ واپس نہیں کیے جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کو کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو. جب اس نے کہا کہ مجھے زندہ کر دے میں پھر تیری راہ میں شہید ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے قانون کے خلاف ہے، میں ایسا نہیں کروں گا. اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا اور خود پیشکش کرنے کے باوجود اپنے بندے کی اس تمنا کو رد کر دیا جو قوانین الہی سے متضاد اور مخالف تھی. اگرچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت و سند کے اعتبار سے حسن غریب کے درجے میں رکھا ہے، لیکن درایت کے اعتبار سے قرآن مجید کے عین مطابق ہونے کے باعث یہ حدیث بالکل صحیح اور درست معلوم ہوتی ہے. واللہ عالم بالصواب. ان تمام دلائل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ غیر احمدی علماء کا ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مفہوم نہ صرف قرآن و حدیث کے خلاف ہے
بلکہ دہریوں کے اعتراضات کا بھی موجب بنتا ہے جن کے وہ خود بھی جواب نہیں دے سکتے۔ قرآن مجید کی چند آیات سے یہ بھی ثابت ہے کہ بشر چاہے وہ کوئی رسول ہی کیوں نہ ہو جسم سمیت آسمان پر نہیں جا سکتا، اور انسان کی جسمانی زندگی کا دار و مدار اسی قرآن پر ہے۔ اوپر ہم نے قرآن مجید سے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قوانین کے خود خلاف ورزی نہیں کرتا، لہٰذا یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ایک بشر رسول تھے جسم سمیت آسمان پر نہیں لے جائے گئے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔